حبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأقوال والآمين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان الكرامين. نہایتی واجب الکرام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نگران درود و سلام خالق کائنات کا خصوصی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے محترم محرم الحرام کا مہینہ جاری وساری ہے، اور میرا موضوع فضائل اہل بیت کے حوالے سے جاری وساری ہے۔ میں گزشتہ اتواروں میں گفتگو کا پروگرام جاری رہا، اس میں شروع کیا کہ نمبر 30 کا حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج کی گفتگو میں جو میں اس کے بعد آقا علیہ السلام کے حوالوں کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے رات میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کی جو آپ کے الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، وہ امت کی نجات ہے۔ یہ ایک جملہ دن میں رکھتی، امت کی نجات ہے، امت کی کامیابی ہے، امت کا تحفظ ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے جو کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، ان کے ایمان کا تحفظ ہے۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کے تحفظ کی، گمراہی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ اب توجہ طرف الفاظ سن لیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ اب اگلی الفاظ میں بات نہیں میں پڑھتا ہوں۔ اب میرا آقا علیہ السلام نے میں نے پہلے جملے یہ بیان کر دیے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے ہمارے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی ہے، گمراہی سے بچنے کی گارنٹی ہے، بھٹکنے سے بچنے کی کیا گارنٹی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر یقیناً موت کا لمحہ، موت کی گھڑی، موت کی ساعت بہت عجیب سا لمحہ ہے۔ سکرات موت کے وقت موت کی تلخی ہے، پیاس کی شدت ہے، اور سب سے جو بڑا خطرہ ہوتا ہے اس وقت وہ شیطان کا حملہ ایمان پر ہوتا ہے، جو میں آپ کو دعا یاد کراتا رہتا ہوں نا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کے درد میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی طور پر تحفہ دیا اور تلقین کی، تاکید فرمائی، خصوصی تعلیم دی، خصوصی پیغام دیا اپنی امت کو کہ آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کی معتادی سے بچانا اپنے ہی معتادی۔ یہ میرا آقا علیہ السلام خود اب حدیث کی طرف آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لفظ کیا یقول، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے یا ایھا الناس، الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں انی
تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ اور یہ جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نا، آگے الفاظ نہیں ہے. فرمایا ما ان اخذتم بہی، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، جڑ گئے، لگ گئے، نتھی ہو گئے، پکڑے رکھا، پھر تمہاری نسبت و ارادت، محبت، تمہارا پیار اتباع کی صورت میں تمہارے ہاتھوں میں ان کے دامن رہے، قربان جائیں. آگے آقا علیہ السلام نے جو گارنٹی دی ہے، جو ضمانت دی ہے، وہ کمال ہے. فرمایا لن ہرگز، یہ گارنٹی ہے، لن تدلو. میرے آقا نے گارنٹی دے دی، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑے رکھا، میں قربان جاؤں. آقا علیہ السلام تو فرمایا پکڑ کے دے، تھام کے دے، جوڑ کے دے، محبت کر کے دے، پیار کر کے دے، خدمت کر کے دے، فرمانبرداری کر کے دے، اتباع کر کے دے. آقا ملے گا کیا؟ فرمایا میں تیرا نبی گارنٹی دے رہا ہوں. نبی کی گارنٹی حقیقت میں خدا کی گارنٹی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ براءۃ من اللہ ورسولہ عزام اللہ ورسولہ. مدار رمیت کہ سب قرآن بھرا پڑا، قرآن بھرا پڑا. آقا علیہ السلام کے تو ہاتھوں پر آپ نے اپنے ہاتھوں تک فرما دیا ہے. آپ کے ہاتھ ہیں بولیے سارے نہیں، اس کے تو ہاتھ میں وہ تو نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہے. لیکن قربان کیا ہے؟ سورۃ الفتح میں رب نے کمال کر کے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے ہاتھ ہے نا، یہ تیرے نہیں، یہ میرے ہاتھ ہے. ہاتھوں تک اللہ تعالی نے فرما دیا ہے. باقی تو فرمان، محبت، پیار، حکم، عداوت، دشمنی، اتباع، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا، جدا نہیں کیا ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہوں گے. تو سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قربان جائے، آقا علیہ السلام کو خدا بھی بنا. کیا؟ بس ایک جملہ سے رکھ لے. لوگ بڑے ہمارے پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہماری مساجد کو مشرکہ کہہ دیتے ہیں. بہرحال نبی مرضی ہے، جو ان کی سوچیں، ان کے خیالات ہیں، انہیں کیا علم کہ اہل سنت الحمدللہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو برائے رات اپنی طرف سے عقیدہ دیا. الحمدللہ. سنیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، قربان جائیں کہ اللہ میرے آقا السلام کو، نبی کو خدا نہیں بنانا، درجہ خدا نہیں دینا. باقی حدیں توڑ دو عظمت کی، تعریف کی، رفعت کی، قدر و منزلت کی، مقام و مرتبہ کی حدیں توڑ جاؤ. جتنی تعریف کرنا چاہو حدیں توڑ جاؤ، حد کے اندر نہیں لینا، حدیں توڑ جاؤ. ایک خدا نہیں بنانا. خدا کی عظمت کی قسم کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کبھی مشرک نہیں ہوں گے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم کیا جانی ہے کیا. بڑا جملہ سنیے، آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت یہ تحفہ اپنی امت کو دیا ہے. فرمایا میری امتیوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہیں دو تحفے دے رہا ہوں، دو تحفے. اگر تم نے مائن اخذتم بہی، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا اور پکڑے رکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لن تدلو. میرے آقا نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی. فرمایا گمراہیوں کے تو اندھیریاں نہیں، گمراہیوں کے طوفان کیوں نہ چلے، شرک کے طوفان کیوں نہ چلے، بدعت کے طوفان کیوں نہ چلے، دشمنی مخالفت کے طوفان کیوں نہ چلے. میرا آقا فرمایا لن تدلو. میں تو گارنٹی دے رہا ہوں، میں تو گارنٹی دے رہا ہوں، لن تدلو، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز تم نہیں بھٹکو گے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن ابھی میں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو چیزیں میرے آقا نے بتائی ہیں جو چھوڑے جا رہا ہوں. جب میں بات کرنے لگا بڑی خوبصورت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان کے دامنوں کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو لن تضلوا، ہرگز گمراہ. اب یہ جملہ میں سن لیا، گمراہ. اب کیا گارنٹی؟ یہ
موت سے پہلے پہلے تک ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ گارنٹی جو ہے کیا یہ موت سے پہلے پہلے ہے؟ نا یہ زندگی کی آخری سانس تک گارنٹی ہے. اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر لن تضلوا، جب تک زندہ ہو تب بھی تم نہیں گمراہ ہوں گے. اور موت کے وقت موت کی تلخی، پیاس کی شدت، سکرات موت، شیطان جتنا تیرے ایمان پہ حملہ کرے گا میرا کہ فرمایا لن تضلوا، لن تضلوا. اس وقت شیطان کا حملہ بھی تیرے ایمان پہ نہیں ہو سکے گا، وہ حملہ نہیں کر سکے گا. وہ جتنے حملے کرے گا، کیوں کہ اس سے پہلے بھی اور اس لمحہ بھی تیرے ہاتھوں میں ان دونوں چیزوں کے دامن پکڑے ہوئے تم نے، تو دامنوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا جڑا ہوا ہے. اس لیے لن تضلوا. اب کیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطراحی اہل بیتی. اور یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیتی تو آتے نہیں حدیث میں، یہ کہاں آتا ہے؟ اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ بڑی سنگسد حدیث پاک ہے، بڑی مسند حدیث ہے، راوی بڑا کمال ہے، اور کثیر محدثین نے اس حدیث کو اپنی حدیث میں لکھا ہے. اللہ کے بندوں کا خیال کرو، کتاب اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، آگے کیا فرمایا؟ وہ اطراتی اہل بیتی، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور ایک میرے گھر والے جس نے قرآن کے دامن کو تھام لیا، میرے گھر والوں کے دامن کو تھام لیا. آقا پھر ملے گا کیا؟ فرمایا لن تضلوا، نہ ادھر گمراہ ہوں گے نہ موت کے وقت گمراہ ہوں گے. ادھر بھی ایمان میں، موت کے وقت بھی ایمان میں، زندہ بھی رہو گے ایمان کے ساتھ، مرو گے بھی ایمان کے ساتھ، اور قیامت کو اٹھو گے بھی ایمان کے ساتھ. لن تضلوا، لن، یہ جملہ اگر آپ یاد کر لیں تو کمال نہیں، تو مشکل تو نہیں ہے. لن ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. کیا تضلوا، گمراہی تو ہوگا. کس طرح گمراہی ہوگا؟ اگر تیرے ہاتھ دیکھو، میں ادھر دیکھو، میں نے مضبوطی سے پکڑ لی. فرمایا تم نے اس طرح مضبوطی سے اتباع کی سنت میں تم نے ان کے دامنوں کو پکڑ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے گارنٹی ہے، طوفان کیوں نہ چلے، طوفان کیوں نہ چلے. اور سب سے بڑا طوفان کیا ہے؟ موت کے وقت شیطان کا طوفان ہے سب سے بڑا. کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی یہودی بن کے آتا ہے، کبھی عیسائی بن کے آتا ہے، کبھی پانی کا لالچ دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حدیث پاک میں آتا ہے، کیا کیا وہ لالچ دیتا ہے. اللہ معاف کرے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھینو، ایمان اس سے لے لوں اور اس کو بغیر ایمان کے دنیا سے بھیجوں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں میری امتی، میں نے تمہیں دو تحفے دے دیے. اب دیکھیے رب کی طرف سے دو تحفے ملے ہیں، کتنے بولیے؟ اور دو تحفے ملے رب کی طرف سے، اور دو تحفے ملے سرکار کی طرف سے. رب کی طرف سے تحفے کون سے ملے ہیں؟ ایک اللہ کا کلام اور ایک اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہہ لیں قرآن و صاحب قرآن. قرآن اب یاد رہے گا آپ کو، دربار عالیہ، دربار عالیہ گنج مشرق سے سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حسین تنویری مشرقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آستانہ عالیہ کی ہفتہ وار حاضری کے موقع پر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا پرانی نہیں بات. رب کی طرف سے کتنے تحفے ملے ہیں؟ دو، ایک اللہ کا، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. اور دو تحفے سرکار کی بارگاہ سے ملے ہیں. کیا؟ ایک اللہ کا کلام، ایک میرے آقا کے گھر والے. دو تحفے ادھر سے اور دو تحفے ادھر سے. دیکھو نا وہ بھی دو تحفے ہیں نا، ایک کتاب، ایک قرآن، ایک صاحب قرآن. اور جو میرے آقا گھر والے ہیں ان کے دامنوں کو پکڑنا حقیقت میں یوں سمجھو کہ تم نے نبی کا دامن پکڑ لیا. اور بلکہ یوں کہو جب اتباع، اپنی دل میں غور کرنا، اتباع کی صورت میں جب تم نے ان کے دامنوں کو پکڑا یوں سمجھو تم نے قرآن کے دامن کو بھی پکڑ لیا ہے. کیونکہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، لن تضلوا پر بڑی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن یہ عربی میں کوٹ نہیں کروں گا اور اس کا مفہوم پیش کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سنو توجہ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حوض کوثر میں بیٹھوں گا، میں حوض کوثر میں بیٹھا ہوں گا اور میرے گھر والے اور رب کا کلام
دونوں میرے پاس اکٹھے آئیں گے، اور آئیں گے کس طرح؟ میرا آقا نے دایاں دست نبوت ایک اس طرح کیا اور یہ انگلی ایسے کر لی، یہ دو انگلی شہادت کی اور یہ انگلی ایسے ملایا۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، وہاں بیٹھا ہوں گا، رب کا کلام یعنی اللہ کا قرآن اور میرے گھر والے اس طرح جڑ کر میرے پاس آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں بھی تحفہ دے دیا، یہاں بھی انعام دے دیا، یہاں بھی اپنی امت کو خوش کر دیا اور اپنی امت کو خوبصورت اپنی طرف سے ایک تحفہ دے دیا۔ امتی پریشان نہیں ہونا، پریشان سوچنا نہیں ہے کہ میرا آقا گھر والے اور قرآن کا ہے اکٹھے جا رہے ہیں، اگر میرا بھی کام بن گیا تو کمال نہیں، اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں حوض کوثر پہ تو کمال نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے غلام بیٹھے ہوئے تھے، قصیر بیٹھے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے امتیوں، رب کا کلام اور میرے گھر والے اس طرح جڑ کر میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ پھر میرے آقا نے آگے جملہ بڑا پیارا فرمایا جو ان سے جڑ جائے، جو ان سے جڑ جائے، ان سے محبت کرے، ان کے دامنوں کو پکڑ لے، فرمایا قیامت کے دن جس طرح رب کا کلام اور میرے گھر والے جڑ کر میرے پاس آئیں گے، میرے امتی بھی ان کے ساتھ ایسے ہی جڑ کر میرے پاس آئیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، خدا کی قسم، اور میں جوش میں آتا ہوں تو ادب سامنے آتا ہے، ادب سامنے آتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ اللہ والے زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ کیا میں خود یہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں راما سماعت ڈبل، سماعت ڈبل، نظر ڈبل، فیض بھی ڈبل۔ ہاں عبد الوہاب شعرانی راما نے بڑے وسوخ سے باتیں کی ہیں، اور یہ وہ عبد الوہاب شعرانی ہے علیہ راما کہ ان کی عشق کی باتیں میں کیا بتاؤں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کی عشق کے کتنے واقعات ہیں۔ حدیث ہر دن پڑھاتے، جب تھک جاتے تو کان کو جب سیدھا کرنے لگتے تو آنکھیں بند کرتے مراقبے میں چلے جاتے، آقا علیہ السلام سے رشتہ یعنی جڑ جاتے، یعنی جب جڑتے عرض کرتی آقا آپ کے حدیث پڑھا رہا ہوں تو تھک گیا ہوں، کان سیدھی کر لوں۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اور پھر آقا علیہ السلام سے اجازت لیتے۔ میں ایک دن کہیں گیا ہوا تھا کسی علاقے میں، علماء کرام نے کافی دن کیا سنایا کہ جامعہ نعیمیہ میں، جامعہ یہ وہ بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، ان کے دوست ملنے آئے، آپ بھی سننے والی ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آج جماعت آپ نے کروانی ہے، آج جماعت آپ نے کروانی ہے۔ وہ جماعت کروانے کے لیے چلے گئے، یہ پیچھے سے جب گئے نا، ابھی تکبیر ہونی تھی تو وہ مصلی امامت پہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا، چار زانوں، منع نہیں ہے، روکا نہیں گیا، ادب کا تقاضا ہے۔ جب چار زانوں دیکھا تو شیخ الدین بھائی عشق والے تھے، ادب والے تھے، فرمانے لگے یار میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تھوڑا پیچھے آ جائے، میں آپ کو امامت کرواتا ہوں۔ دوست تھی، جب امامت ہوگی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، تنہائی میں لے گئے، کہنے لگے آپ میرے آقا کے مصلی پہ چوکڑی مار کر رہے تھے، یہ ادب کا تقاضا۔ میں حقیقت ہے 2 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی، ان نمازوں کے فرضوں کے بعد اتنے وظائف نہیں ہوتے، اگر تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پر اللہ پر سبحان ہو جاتا استغفار، بندہ تیار بیٹھا، لیکن فجر کی نماز میں چند وظائف لمبے ہوتے ہیں تو بندہ تیار میں لگاتا، پھر دعا مانگنا تھک جاتا ہے۔ الحمدللہ میں کوئی یہ نہیں کرا کوئی بڑی شعبہ نہیں، الحمدللہ میں جس دن سے سنا الحمدللہ، پتہ اس سے پہلے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہوگی، کرتا رہا ہوگا، مجھے یاد نہیں، اس کے بعد میں نے آقا کے مصلی پہ چوکڑی نہیں ماری، اور فجر وقت جب میں اس طرح چہرہ اپنا منہ پیچھے کرتا ہوں نمازیوں کی طرف تو میں مصلی سے ہٹ کے علیحدہ بیٹھ جاتا ہوں، وہاں چوکڑی مارتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جتنا بھی ادب ہو جائے، کیونکہ یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام نہیں کہنا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ میں کہ اللہ کے بندو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حضرت طالب علم ہوں، خدا کی عزت کی قسم، جس امامت سے تو مالا مال ہے، جس امامت کی نعمت سے تو سرفراز ہے، جو امامت تمہیں ملی ہے، مان یا نہ مان، خدا کی عزت کی قسم
دربانوں میں بھی آلہ. اگر تو حکم دنیا کہہ دیتا ہوں کہ جو میرے آقا کے گھر والوں کے پاؤں کے جوتے بن جائے وہ دنیا کے تاجور بن جاتے ہیں, وہ دنیا کے تاجور بن جاتے ہیں. اس لیے محترم ٹائم ہو رہا ہے, میں تیسری حدیث کوٹ کرتا, لیکن میں بس دو بھی موقوف کر رہا ہوں. چند باتیں اور شامل کی میں نے, کوئی واقعہ ابھی میں پیش نہیں کر رہا صحابہ کرام کے یا صالحین کے اکابرین کے, کہ جو یہ تو سینکڑوں واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں. پر ایک جملہ میرا اب دل کر میں کہہ لوں, حضرت عمر بن عبد العزیز, حضرت عمر بن, یہ عمر ثانی کو کہا جاتا ہے رحمہ کو, ان کے پاس ایک شہزادہ آیا, سید شہزادہ آیا. دروازے پہ دروازے کا آپ آ رہا ہے تو آپ نے کہا حضرت صاحب یہ میرا آقا کہ آپ کے شہزادے کیسے آنا ہو, کہنے کہ کوئی فلاں ضرورت تھی اس لیے آیا ہوں. تو آپ اندر لے گئے, بٹھایا, خدمت کی, ضرورت پوری کی اور عرض کرنے لگے کہ حضرت صاحب میری عرض ہے, آپ میرے آقا کے آج کے شہزادے ہو, آج میں آقا کے دربار میں کیا عرض کروں گا, میں کیا بتاؤں گا. آج کے بعد آپ نے میرے دروازے پہ نہیں آنا, تم نے وہاں سے حکم بھیجنا ہے, میں خود آؤں گا یا میرا نوکر تمہارے پاس تمہارے. اس لیے محترم اتنا اس گھرانے کا ادب ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے. مجھے جملہ امام شافعی کا ہمیشہ یاد رہتا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ عرض کیا کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کتنا بھی بڑا پیارا, میرے آقا کے گھر والوں تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, تمہارے پر درود و سلام نہ پڑے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو. اس لیے محترم آج کی گفتگو میں نے ایک دو یہ اشارے کیے ہیں, یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ قیامت کو حوض کوثر پہ میرے گھر والے اور اللہ کا کلام جوڑ کے آئیں گے, اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ جڑ کر میرے پاس آئیں گے. اور اگر ان کے دامنوں کو تھامے رکھا تو میرا آقا نے گارنٹی دے دی, لوگوں کو بتا دو اگر کوئی موت کے وقت بھی اپنا ایمان بچا کر دنیا سے جانا چاہتا ہے, رہ بھی ایمان میں, مرے ایمان میں, زندہ بھی ہو تو اور قیامت اٹھے بھی تو ایمان میں, تو پھر اس کے لیے آقا نے گارنٹی دی ہے مائنہ خاتم بھی, اگر دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لو, پکڑے رکھو, بس لن تضلوا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم گھرانے کے ساتھ ادب کی صورت میں, احترام کی صورت میں, اتباع کی صورت میں, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں عمل کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.